LGBT کیا ہے؟ لیسبینز, گیز, بائیسیکشولز. وہ کہتے ہیں ہمیں حقوق دیے جائیں. اب وائٹ ساکس والے بھی سڑکوں میں نکلے, ہمیں بھی حقوق دیے جائیں, ہمیں حقوق نہیں مل رہے اپنے. لسی پینے والے بھی نکلے, ہمیں اپنی شناخت چاہیے, ہمیں اپنے حقوق ملنے چاہیے. لسی مہنگی بہت ہو گئی ہے, دیکھو پیٹرول کہاں چلا گیا, اس کی وجہ سے اس پہ بھی فرق پڑا ہے. موٹر سائیکل چلانے والے کہ ہمیں سڑکیں نہیں مل رہی, ہمیں سڑکیں جو ہے نا موٹر وے کھولو بائکس کے لیے. یہ تو ویسے میرا جائز مطالبہ بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ پلیز بھائی کھول دو موٹر وے یار, کتنی دیر ہو گئی ہے. تو یعنی اب ہم کیا کریں, ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے سڑکوں پہ نکل آئے, بینر پلاکارڈ اٹھا لے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو یہ صورتحال اس وقت ویسٹ میں, اور اب ہمارے یہاں پہ بھی یہ چیز امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. اچھا, یہ سارا جو فلسفہ ہے یہ بیسڈ ہے لبرل ایتھیکل ویلیوز پہ, جو کہ ہیڈنزم پہ بیسڈ ہے. یعنی ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی صحیح اور غلط کا تعین کیسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے قرآن و سنت سے. اللہ نے جو بات کہہ دی, اللہ نے کہا یہ کرنے والے کام ہیں, ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, مینج کرنا ہے, ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. لیکن ویسٹ میں کیا ہے, کیونکہ لادینیت ہے, اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اپنا جو فلسفہ گڑھا ہے ایتھکس کا, وہ ہے پرسوٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف پلیجر, کہ جس چیز میں پلیجر ہوگا وہ ہمیں کریں گے. ہاں, ہارم پرنسپل بیچ میں آ گیا کہ اس سے کسی کو اگر نقصان نہ ہو تو جائز ہے. یعنی مرد اور عورت گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نا, وہ آپس میں ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, تو کوئی بندہ کمپلین کیوں کرے گا ان کے بارے میں. اچھا, دو بوائے فرینڈز ہیں, دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے وہ, تو یہ بھی جائز ہے. اسی اعتبار سے دیکھیں تو پھر انسیسٹ بھی جائز ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو اس میں بھی کسی اور کو نقصان تو نہیں ہو رہا, تو کل کو یہ انسیسٹ کو بھی الاؤ کر دیں گے. اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے گھنونے قسم کے کام ہیں جس میں کنسنٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہاں پہ ربا بھی حلال ہے. سود ایک بندہ دے رہا ہے, ایک بندہ لے رہا ہے, خوشی سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندہ خنزیر کھلا رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے, نو پرابلم. ایک بندہ شراب پی رہا ہے, ایک پلا رہا ہے, نو پرابلم, کنسنٹ سے ہو رہا ہے نا. تو کوئی بھی کام جو پلیجر کا کام ہے اگر وہ کنسنٹ سے ہوتا ہے, اگریمنٹ سے ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ ان کی شریعت ہے, یہ ان کا قانون ہے, یہ ہمارا قانون نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ویسٹ کس ایجنڈا پہ چل رہا ہے, ان کا اصل یعنی ان کی روح کیا ہے, ان کے پورے ایتھیکل مورل فریم ورک کی روح کیا ہے, وہ ہیڈنزم ہے. ہیڈنزم پرسوٹ آف پلیجر, میں نے اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنا ہے اور بس یہ دیکھنا ہے کسی کو نقصان نہ ہو. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم نقصان کو نہیں دیکھ پاتے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اور جو وہاں پہ اس وقت منکی پاکس اور وہ سارا جو معاملہ ہوا ہے, یہ تو ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جب ہم دروازہ کھولیں گے تو اس سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوگا. بلکہ اب تو پیڈوفیلیا والے, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے, وہ لوگ بھی اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ ہمارا کنسنٹ ہے, ہم بچوں کے ساتھ اگریمنٹ میں یہ کام کرتے ہیں. یعنی بچوں کو ہم ٹافیاں لے دیں گے, چاکلیٹ لے دیں گے, پلے اسٹیشن, ایکس باکس لے دیں گے, وہ ہماری شہوت کو پورا کر دیں, ہم ان کی جو بھی ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کر دیں گے, تو یہ میوچول ایگریمنٹ میں ہوگا. تو ٹیکنیکلی آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کسی 5 سال کے بچے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیں یا 2 سال کے ساتھ, یو کی ناٹ سے اینی تھنگ ٹو اس. تو یہ وہ بگاڑ ہے جس پہ ویسٹ آج پہنچ چکا ہے. کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے کتابیں, اب تو بہت ساری اس ٹائٹل سے کتابیں آ چکی ہیں جہاں پہ بار بار اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں جو کلیش ہوگا وہ اسلام اور یہ جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے اس کا ہے. باقی ورلڈ ویوز کا آپس میں اتنا بڑا کوئی تصادم ہے نہیں جتنا بڑا اسلام کا, کیونکہ دونوں کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ ہمارا اگریمنٹ بھی ہو, کہیں کہیں پہ, یعنی ایسے 2 درخت ہیں جن کی شاخیں ہو سکتا ہے کہیں ملتی ہوں, کچھ کامن چیزیں ہوں, لیکن ان کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. اسلام کھڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی بیس پر کہ جو اللہ کی بات ہوگی وہ آخری ہے, اور یہ لوگ اپنے نفس کے پجاری ہیں. یہ کہتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آئے گا وہ کریں گے. اور جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو غلط بھی ہو سکتی ہے, تو کہتے ہیں نہیں, ہم لوگ سوشل کنسنسس لیں گے. سوشل کنسنسس, سوسائٹی فیصلہ کرے گی. اور تاریخ گواہ اس بات کے لیے کہ سوسائٹی ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتی, سوسائٹی کئی دفعہ غلط ہوتی ہے. آپ ہٹلر کی مثال لے لیں, ہٹلر نے سوشل کنسنسس کے ساتھ 6 ملین جوز کو ایگزیکیوٹ کر دیا تھا. اینشنٹ روم کے اندر جو گلیڈیٹوریل کامبیٹس ہوتے تھے, یعنی بڑے بڑے اسٹیڈیمز کے اندر لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, یہ سوشل کنسنسس کے ساتھ ہوتا تھا. اور اسی طرح سے درجنوں مثالیں اور آپ کو ملتی ہیں. ابھی حال ہی میں کی ایگزامپل ہے, پچھلے لاسٹ 100 ایئرز میں نارتھ امریکن سلیو ٹریڈ جو ہوا ہے یہ سوشل کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے, کہ جہاں پہ افریکنز کو لا کے امریکہ میں بیچا گیا, ان سے سلیو ورک کروایا گیا. ریسٹورنٹس کے باہر عام تھا, یہ لکھا ہوتا تھا نو ڈاگز اینڈ نگرز الاؤڈ, کہ کتے اور کالے یہاں الاؤڈ نہیں, اور یہ سوشل کنسنسس تھا. تو اگر آپ کا تھیسس یہ ہے کہ سوشل کنسنسس اگر سارے لوگ مل کے فیصلہ کریں تو ٹھیک جگہ پہنچتے ہیں, ہسٹری گواہ ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہوتا.
کبھی کبھار تو یہ تکا لگ سکتا ہے, ہر دفعہ نہیں لگ سکتا. تو اس لیے اس وقت اسلام جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی کھڑا ہوا ہے اس یلغار کے سامنے. یہ جو ان کی طرف سے ان کا ہیڈنسٹک پرنسپل آ رہا ہے اس کے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ دین اسلام ہے.